بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حاضرین، کچھ اہم اپڈیٹس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو حکومت کا ایک انتہائی بھیانک منصوبہ جو ہے وہ اس وقت ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اس وقت پی ڈی ایم حکومت کا گریٹ پلان کیا ہے، وہ کس طرح اس پر عمل پیرا ہے اور کس طرح اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ سازشیں کر رہے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حاضرین، عمران خان کو کرش کرنے کے لیے کیا پالیسی اپنائی جا رہی ہے، عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے کیا منصوبہ ہے اور کس طرح اس پر عمل کیا جائے گا، یہ ساری اپڈیٹس میں نے آپ کی خدمت میں آج پیش کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی اہم بات، آپ کو پتہ ہوگا کہ معروف صحافی عمران ریاض خان صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں ایک بڑی اہم خبر آئی ہے کہ آج چیف جسٹس ہائی کورٹ جو تھے، انہوں نے آئی جی پنجاب کو اپنی چیمبر میں بلایا تھا۔ ان کے کیس پر آج سماعت تھی اور انہوں نے آئی جی پنجاب جو تھے انہیں اپنی چیمبر میں بلا لیا، جس پر آج چیف جسٹس ہائی کورٹ صاحب جو تھے انہوں نے پوچھا ہے کہ ابھی تک عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ مسنگ پرسن کیوں ہیں۔ یعنی آئی جی پنجاب صاحب کو انہوں نے بلایا، اپنے چیمبر میں بلایا، 1 بجے کا ٹائم تھا، وہ ان کے چیمبر میں گئے اور انہوں نے پوچھا کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک مسنگ پرسن کیوں ہیں۔ حاضرین، کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اب اتنے دن ہو چکے ہیں، ہماری وہ ایجنسیاں جنہیں نمبر 1 ایجنسیاں کہا جاتا ہے، اتنے وقت سے وہ اس کے لیے کوشاں ہیں اور کوشش بھی کر رہی ہیں اور تلاش کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کی جو اپنی پروفیشنل ان کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ اپنا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک عمران ریاض خان صاحب کی کوئی خبر نہیں آ سکی، کوئی پتہ نہیں چل سکا، انہیں زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، وہ کس حال میں ہیں، اگر وہ کسی کے پاس ہیں تو انہیں پیش کیوں نہیں کیا جا سکا، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، کیا ایسا کوئی بڑا راز ہے جو حکومت یا جو پی ڈی ایم حکومت ہے اس وقت وہ ہمارے سامنے شیئر نہیں کرنا چاہ رہی ہے، عمران خان صاحب کو وہ پیش نہیں کرنا چاہ رہی، کیا گزر رہی ہے عمران ریاض خان صاحب پر، کیا صورتحال۔ اس پر چونکہ عدالت میں ابھی سماعت بھی تھی، آئی جی پنجاب نے کچھ باتیں کی ہیں جس میں اسپیشلی ان کی ایک یہ چیز تھی کہ میں جو ان کا غیر ملکی نمبر ہے اور اس کی جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور لیکن حاضرین، ایک عمران ریاض خان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سمیع ابراہیم صاحب جو ہیں وہ بھی غائب ہیں، عمران ریاض خان صاحب بھی غائب ہیں اور یہ صحافیوں پر بہت برا وقت چل رہا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ آج لطیف کھوسہ صاحب جو تھے، جو معروف ایڈوکیٹ ہیں، پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ آج عدالت میں گئے تو جب عدالت میں وہ پہنچے تو ایک سوال ان پہ کیا گیا، ایک صحافی جو تھے جرنلسٹ، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے پوچھا کہ جب عدالت ہی کہے گی کہ جائیں پریس کانفرنس کریں تو انصاف کی امید کے لیے بندہ کس در پر جائے، کہاں جائے گا؟ تو اس پر لطیف کھوسہ صاحب جو تھے انہوں نے ہلکی سی سمائل دی اور سمائل دیتے انہوں نے کہا کہ انصاف عدالتیں تب کریں گی جب اس ملک میں انصاف بچا ہوگا، جب انصاف ہوگا۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انصاف کو کرنے دے گا تو انصاف عدالتیں کرے گی، انصاف کرنے والے جو ادارے ہیں جب ان پر پریشر ڈالا جائے گا، جب انہیں ان کا کام نہیں کرنے دیا جائے گا تو پھر انصاف عدالتیں کہاں سے کریں گی، انصاف کہاں سے ہوگا؟ تو بات بھی ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح انصاف اب عدلیہ کو تقسیم کیا جا رہا ہے، ججز کو تقسیم کیا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے اور پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ ان پر اس طرح کے پریشر، ان کی ویڈیوز آڈیوز اس طرح کے لیک کر کے جب یہ چیزیں کی جائیں گی تو پھر انصاف بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اب تو شاید اس ملک میں انصاف جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہے اور یا ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ تو لطیف کھوسہ صاحب نے بہرحال یہی بات کی ہے کہ انصاف ہوگا تو انصاف ملے گا، اس کے بغیر تو انصاف نہیں نہ دیا جا سکتا۔ بلکہ انہوں نے ساتھ ایک ایڈیشنل بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے اتنا بدترین جو زمانہ تھا وہ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ایون انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کا ریفرنس دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے زمانے میں بھی بہت سخت حالات تھے، لیکن کوٹ لکھپت جیل میں صرف مردوں کو مارا جاتا تھا، مردوں کی پٹائی کی جاتی تھی، مردوں پر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ لیکن یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے اس دور حکومت میں، یعنی یہ پی ڈی ایم سرکار کا جو دور ہے، اس میں ایسا ہو رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی کی جا رہی ہے، عورتوں کو بھی مارا جا رہا ہے، عورتوں کو بھی پیٹا جا رہا ہے۔ اور یہ واقعی مطلب جس طرح کی خبریں عورتوں کے حوالے سے آ رہی ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان اور ان کی جو ممبرز ہیں، اپنی ان کی جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا ان کی ایکس ایم این ایز، ایم پی ایز، جو جس طرح کی خبریں ان کے بارے میں آ رہی ہیں، ایون ان کے سپورٹرز کے حوالے سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، جس طرح خدیجہ شاہ کا ایک کیس چل رہا ہے، تو یہ واقعی بڑی انتہائی مایوس کن بات ہے۔ اور یہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، پر پتہ نہیں کس طرح کی یہ چیزیں کیا کر بیٹھ گئے اور عورتوں کے اوپر جبر، تشدد، بربریت، ایون ان کے ساتھ ریپ کی خبریں آ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں بھی اس بات کا ذکر کیا۔ تو یہ چیزیں انتہائی قابل برداشت ہو چکی ہیں اور بلکہ یہ شدید ترین طریقے سے قابل مذمت ہے، اور اس پر پاکستان ہی نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو مختلف قسم کی ہیومن ریسورسز کی ہوتی ہیں، اپنا کیا کہتے ہیں کہ ہیومن ریسورسز آرگنائزیشنز ہیں، ان کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے اور بالخصوص ہمارے اداروں کو تو اس پر فوری ایکشن لینا چاہیے اور یہ پتہ کرنا چاہیے کہ پی ڈی ایم حکومت آخر کس کی ایجنڈے پر ہے۔
اینی وے خیر، یہ تو لطیف کھوسہ صاحب کی کچھ باتیں تھیں جو انہوں نے، وہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے اپنا درد اور اپنا نکالتے ہی رہتے ہیں، اور اس وقت وہ ہر محب وطن اس وقت بڑا غصے میں ہے اس پی ڈی ایم سرکار کی وجہ سے جو انہوں نے سلسلہ کر دیا. تو حاضرین، بڑا ایک گیم پلان منصوبہ جو تھا، یا ایک گیم پلان جو ہے، گریٹ گیم پلان جسے کہہ رہے ہیں، وہ پی ڈی ایم حکومت کا تھا. وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. وہ منصوبہ کیا ہے؟ کس طرح عمران خان کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں، ان کی جب 2018 میں ان کی جب وہ سماعت کے لیے ان کی جب درخواست دی گئی تھی، یعنی اب انہیں آپ کو پتہ ہے کہ تاحیات نائل کر دیا گیا تھا، اور اس کے خلاف جب انہوں نے اپیل دائر کی تھی تو اس اپیل کو بھی، اس درخواست کو بھی مسترد کر دیا تھا. اب ایک نیا قانون بنایا گیا ہے جس پر حیرت کی بات یہ ہے کہ عارف علوی صاحب نے بھی اس پہ سائن کر دیے ہیں، اور اس کو اب آپ ایک مطلب صدارتی آرڈیننس آپ کہہ سکتے ہیں، یا یہ آرڈیننس تو نہیں بلکہ اب پورا آلموسٹ قانون ہی بن گیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کورٹ 3 رکنی بینچ، اگر کوئی 1 رکنی بینچ، اگر 3 رکنی بینچ، 5 رکنی بینچ، یا اگر کوئی بھی بینچ اگر کسی کیس کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن دیتا ہے تو اس کے اگینسٹ آپ کو، فرض کریں وہ 3 رکنی بینچ نے اگر کوئی ڈیسیژن دیا تھا تو آپ 5 رکنی بینچ کی استدعا کر کے آپ دوبارہ سے اپیل کر سکتے ہیں. تو 3 رکنی بینچ نے جہانگیر ترین صاحب جو تھے ان کو، ان کی اپلیکیشن جو تھی ان کی نائلی کے خلاف، تاحیات نائلی کے خلاف، اس کو مسترد کیا تھا. تو اب وہ اس قانون کے تحت اب وہ 5 رکنی بینچ کے بعد سامنے جا سکتے ہیں اور دوبارہ سے اپیل دائر کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایک راستہ دیا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے انہیں الیکشن میں لانا. انہیں چونکہ وہ اپنی ایک پارٹی رجسٹرڈ کروا رہے ہیں جس کے لیے مختلف قسم کے نام بھی آ رہے ہیں. ایک مسلم لیگ جناح بھی نام سنا ہے، ایک عوامی پاکستان تحریک انصاف بھی سنا ہے، اور مختلف نام ہے، بہرحال جو بھی نام اس کا ہوگا. وہ اپنی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں اور اس کے لیے اگلا راستہ چونکہ ان کے لیے صاف کرنا تھا تو ایک نیا قانون بنایا گیا ہے. اس قانون کے تحت اب یہ عدالت میں جائیں گے، 5 رکنی بینچ کے سامنے جائیں گے، اپیل کریں گے، اور یہ دوبارہ سے ریسٹور ہو جائیں گے، یا دوبارہ سے ان کی اپیل جو ہے وہ منظور ہو جائے گی اور الیکشن لڑنے کے قابل، کے تاحیات نائلی ان کی ختم ہو جائے گی. یہی فیور، اسی آڑ میں یہی فیور میاں نواز شریف صاحب کو بھی مل جائے گی. وہ پاکستان میں واپس آئیں یا نہ آئیں، ادھر بیٹھ کے بھی وہ کر سکتے ہیں، ادھر بیٹھ کے اپیل کریں گے، ان کی بھی تاحیات نائلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ آئیں گے، دوبارہ الیکشن لڑیں گے. تو میاں نواز شریف کو سیاست میں ان کیا جا رہا ہے پلان کے تحت، اسی منصوبہ کے تحت جہانگیر ترین صاحب کو ان کیا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور ادھر ادھر کے مختلف لوگ جمع کر کے ایک نئی پارٹی بنائی جا رہی ہے. حاضرین، یہ تو ابتدا ہے، یہ تو ابتدائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کی جا رہی ہے. وہ چیز کیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اس وقت کیونکہ بڑی ایک چیپلس چل رہی ہے دونوں جماعتوں کے درمیان، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جو 2 جماعتیں ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے، تو ان کے درمیان بھی ایک بڑی مزیدار قسم کی اس وقت جنگ چل رہی ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے، ان دونوں کا الیکشن کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اوپینین ان کی ڈیفرنٹ ہے، یا ان کی جو خواہش ہے وہ بالکل مختلف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. مسلم لیگ نون جو ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ الیکشن کم از کم 2 سے 3 سال کے لیے اگر التوا کا شکار ہو جائیں تو انہیں فائدہ ہو سکتا ہے. انہیں فائدہ یہی ہوگا کہ تب تک وہ اپنا بیانیہ کوئی نہ کوئی ڈھونڈیں گے، تھوڑا سا عمران خان صاحب کو لیٹ کریں گے تو عمران خان صاحب کے چونکہ وہ ان کا خیال ہے کہ فیم تھوڑا کم ہو جائے گا، انہیں ٹائم مل جائے گا، تیاری مل جائے گی، اور وہ ذرا تیاری کے ساتھ آ جائیں گے. جبکہ پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اکتوبر میں بھی الیکشن کروا لیے جائیں. اس لیے پیپلز پارٹی اس وقت یہ چاہ رہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں، جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ کسی بھی طریقے الیکشن آگے چلے جائیں اور 2 سال لیٹ ہو جائیں. پیپلز پارٹی اس لیے چاہ رہی ہے کہ بلاول بھٹو کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے ان کی ٹریننگ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے. وہ ٹریننگ ایک وزیر خارجہ بنے تھے پاکستان کے، تو اب ان کی چونکہ ٹریننگ تو مکمل ہو گئی ہے اور آگے وزیر اعظم بننے کے لیے ان کے خیال میں وہ تیار ہیں. پاک قوم کے خیال میں ہیں یا نہیں ہیں، جنہوں نے تیار کرنا تھا ان کے خیال میں وہ اب تیار ہو چکے ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے. نون لیگ اس بات کو سمجھتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اللہ کرے کہ الیکشن لیٹ ہو جائیں اور بلاول بھٹو جو ہے وزیر، ان کے آپس میں خیر وہ اندر خانے جو چپلش ہے وہ تو چلتی رہتی ہے. اب اگلا جو ان کا معاملہ ہے وہ یہ بنانے جا رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو ایک جماعت بنا کے دیں گے، مسلم لیگ نون کو ایک مطلب سمجھ لیں کہ آپ اپوزیشن کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے وہ تیار کریں گے. اور اپوزیشن وہ بنتی ہے یا نہیں بنتی آگے جا کے، پھر جب حکومت کا ٹائم آتا ہے تو کیا آتا ہے، طریقہ ان کا یہی ہوگا کہ ایک جہانگیر ترین گروپ الیکشن لڑے گا، ایک پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی، ایک مسلم لیگ نون الیکشن لڑے گی، اور ایک مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے جو کے پی کے اندر ان کے ساتھ مختلف لوگوں کو جوڑا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے کہ کچھ اچھی خاصی سیٹیں لے کے وہ بھی آ جائیں گے. اچھی خاصی وہ 5 7 10 بھی لے لیں تو ان کے لیے بہت ہوں گی. تو اس طرح 3 4 مختلف پارٹیوں کو لڑا کے جب وہ دیکھیں گے کہ اگر تو ان کا اپنا یہ ساری پاکستان تحریک انصاف بھی یقیناً اس میں ہوگی، پھر یہ تحریک انصاف کے ساتھ کمپیریزن کریں گے. اگر تو تحریک انصاف کو اس میں سے نکالے بغیر ان کی حکومت نکال کر ان کی حکومت اور ساری چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ان سب کو کسی ایک کو ایک مدعا بنا دیں گے اپوزیشن کا، اور باقی یہ اپنی وزیر اعظم بنا دیں گے بلاول بھٹو کو یا کسی کو بھی. اور دوسرا جو ان کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر اس طرح یہ آپ ناکام ہوتے ہیں اور انہیں کامیابی نہیں ملتی ہے تو پھر ان کا پلان
پلان یہی ہے کہ ساری جماعتوں کو پھر سے اکٹھا کر کے ایک ہینگ پارلیمنٹ یا سب کی ساری سیاسی جماعتوں کو ملا کر ایک حکومت بنا دی جائے گی اور اس طرح پاکستان تحریک انصاف کو حکومت اور اقتدار سے باہر رکھا جائے گا۔ دوسرا ان کے ساتھ ایک تو اس طرف یہ فیور کر رہے ہیں ان پی ڈی ایم جماعتوں کو، اور دوسرا جو ان کا طریقہ یہ ہوگا وہ اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح کرش کیا جائے۔ عمران خان کو یہ نائل کریں گے، وہ 5 سال کے لیے بھی کر سکتے ہیں، وہ 10 سال کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر عمران خان کو ہم 5 یا 10 سال کے لیے نائل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد عمران خان کی ایج جو ہوگی وہ آلموسٹ 75 یا 80 ہو جائے گی، تو اس ایج میں جا کر عمران خان کا ایک تو اس طرح کا وہ عرض بھی نہیں رہے گا، اس طرح کی ایج بھی اور پتہ نہیں ہو سکتا، اور بڑی زندگی اور موت تو ویسے اللہ کے ہاتھ میں، اور بڑے معاملات لیکن ہو سکتے ہیں، اگر ان کا ہاتھ پڑا تو وہ قتل بھی کروا سکتے ہیں، عمران خان کو مروایا بھی جا سکتا ہے، نہیں تو اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی کوششیں جاری رہیں گی، ان کے ورکرز پر کیس اور معاملات اور یہ سارے پریشر دیا جاتا رہے گا، اور اگلے 3 سے 4 سے 5 سالوں کے اندر اندر پی ٹی آئی کو بالکل مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، عمران خان کے فیم ختم ہو جائے گا، عمران خان بوڑھا ہو جائے گا، اس میں وہ عرض نہیں رہے گا، وہ صحت نہیں رہے گی، تو اس طرح عمران خان جو ہے وہ سیاست سے اسے ہم ایسے آہستہ آہستہ کر کے سیاست سے اسے ریموو کر دیں گے، یا پولیٹکس سے ریموو کریں اور اقتدار سے فوری طور پہ اقتدار سے دور رکھا جائے گا، اور آہستہ آہستہ اسے پولیٹکس سے ریموو کر دیں گے۔ ان کا منصوبہ اور ایجنڈا یہ ہے، پلان ان کا یہ ہے، لیکن یہ وہ پلان ہے جو وہ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے باہر رکھا جائے کسی بھی طریقے سے، اور پی ڈی ایم جماعتوں کو کسی بھی طریقے سے حکومت دی جائے، وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کو بنایا جائے، اور اس طرح جو ہے ایک تو عمران خان سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے اور ایک اس کے بیانیے سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ ایک پلان ان کا ہے، ایک پلان پھر اللہ کا ہوتا ہے۔ اب اللہ کی اس سارے معاملے کے بارے میں منصوبہ بندی کیا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ نظر آئے گی۔ عمران خان بھی چونکہ پرانے کھلاڑی اب ہو چکے ہیں، 30 سال انہیں ہو چکے ہیں پولیٹکس میں، اور وہ انٹرنیشنل لیول کی پولیٹکس کو وہ دیکھ چکے ہیں، جانتے بھی ہیں، وہ پڑھا بھی انہوں نے سیاست ہی پڑھی ہے اور اکنامکس ہی انہوں نے پڑھی ہے، یہ 2 چیزیں وہ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی بھی اب کس طرف جا رہی ہے یہ بھی ان کے ذہن میں ہے، تو یہ سارے معاملات ان کے یقیناً ایک منصوبہ اپنا وہ بھی بنا رہے ہوں گے، ایک اللہ کا بھی منصوبہ ہے، اور بہتر تو وہی ہوتا ہے منصوبہ جو اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی بھی منصوبہ نہیں بنا سکتا۔ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے حاضرین، انشاءاللہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا جو بھی معاملات آئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔